بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور میرا تعلق شعبہ دماغی و ذہنی امراض سے ہے۔ آج میرے پاس جو موضوع ہے ڈسکس کرنے کے لیے وہ ہے ناکامی کا خوف، کہ ہم کیوں ناکامی کا خوف لے کر چل رہے ہوتے ہیں زندگی میں، اور کیوں اپنے آپ کی شناخت جو ہے وہ ناکامی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کیا ہماری شناخت ناکامی سے ہوتی ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہماری لائف میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ منفی ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خود اعتمادی پر، ہمارے کانفیڈنس پر اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک بچہ تھا، اس کی ایج تھی اراؤنڈ 18 سے 20 سال کی، اور اسے ایگزام کا کافی اسٹریس تھا اور اس نے کافی محنت کی ایگزام کو پاس کرنے کے لیے، لیکن وہ اس ایگزام میں پاس نہیں ہو سکا۔ اس کے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو شاید اس کے مسئلے حل ہوں گے، شاید اس کو آگے جو ہے وہ اس کے لیے چیزیں آسان ہوں۔ جب شادی کی گئی اس کے بعد بھی معاملات نہیں سنبھل رہے تھے، بہت ساری جگہوں پر اس نے جاب کے لیے بھی اپلائی کیا، جابس بھی نہیں مل رہی تھی، تو ہر ہفتے یا مہینے کے بعد وہ مایوسی کے ساتھ واپس آ جاتا تھا کہ مجھے نوکری نہیں ملی۔ لیکن اس پورے معاملے میں اس کی وائف کا بڑا پازیٹیو رول رہا، اس نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا اور اسے کبھی بھی اسے مایوس ہونے نہیں دیا، اسے ہمت ہارنے نہیں دی۔ تو قسمت کا کرنا یوں ہوا کہ ایک جگہ پر اسے پرائمری ٹیچر کی جاب ملی، اور پھر اس کے بعد اس جاب میں بھی جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا، کہ اسے جو پڑھانے کا ہنر ہے وہ نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ تو اس نے اگر پھر اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کیا کہ مجھے اب اسکول سے بھی نکالا گیا ہے، تو اس خاتون نے اسے یہ سمجھایا، اس کی بیوی نے، کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر چیز کے لیے بنا ہو، اور اگر تم ٹیچنگ کو دیکھ لو کہ تمہارا اس میں کتنا تجربہ رہا ہے، کیا تم نے پہلے پڑھایا ہے؟ تو اس نے کہا کبھی نہیں۔ اس نے کہا تمہارا کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس یا بچوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن رہا؟ اس نے کہا کبھی نہیں۔ تو پھر اس نے اسے سمجھایا کہ تم اس بات پر کیوں پریشان ہو رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اچھی اپرچونٹی تمہارا انتظار کرتی ہو، تو تم آپشنز کو نہ چھوڑو، ہمت نہ ہارو، چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کیا، اس نے کتابوں کو سرچ کیا، کہیں ایک کتاب وہ دیکھ رہا تھا تو اسے ایک چیز نے بڑا فیسینیٹ کیا، اسے اس چیز میں بڑی کشش محسوس ہوئی، وہ تھی کہ کیسے وہ بچے جو کہ لرننگ ڈسیبلڈ ہیں، اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہیں، ان کو کاؤنسل کرنا، ان کی مشکلات کو سولو کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، اس نے بڑی اٹریکشن اس میں محسوس کی۔ اس نے فوراً ایسی جاب کے لیے اپلائی کیا، اور جب اس نے دیکھا ان بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے، جو بچے بول نہیں سکتے تھے، جن کو سنائی نہیں دیتا تھا، جیسے ڈیف اور ڈم کہتے ہیں، تو اس نے کافی حد تک ان بچوں کو وہ نان وربل لینگویج میں کاؤنسلنگ کے طریقے، یا اس کے علاوہ جو بچے اسپیشل نیڈز کے جن کے ذہانت کے معاملات ہیں، اس فیلڈ میں اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور کافی اس جاب میں آگے چلا گیا۔ کرتے کرتے 5 سے 6 سال میں اس نے کافی اسکولز کھول لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس شارٹ اسٹوری کا جو حاصل کلام ہے، کہ اگر وہ اپنے فیلئر پر رک جاتا اور اپنے ذہن میں بٹھا دیتا کہ میں ناکام ہوں، میں نے تو اتنے عرصے تک ہر جگہ اپلائی کیا، تو اس مایوسی سے کیا ہوتا ہے، اس کی موٹیویشن کم ہو جاتی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر سینیریو میں انسان کے پاس اچھا پارٹنر ہو، انسان کے پاس اچھے دوست ہوں، کبھی کبھار ہمیں چیزیں خود انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کے ساتھ ہرگز اپنا تعلق نہیں جوڑنا چاہیے کہ میں ناکام ہوں تو ناکامی ہی میرے تعارف ہے، ہرگز نہیں۔ اور متوازن رہنا چاہیے، کبھی بھی ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک اور چیز ہے جس میں ہم مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کہ جب مجھے وہ والی خوشی ملے گی تو میں خوش ہوں گا، جب مجھے میری وہ والی خواہش پوری ہوگی تو میں خوش ہوں گا۔ یہ ایک ایڈیشنل ٹاپک ہے جس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، لیکن کیوں چیزیں ضروری ہیں خوشی کے لیے؟ کیا ہم اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے؟ کیا ہم نے کبھی اس پر سوچا ہے؟ تو یہ وہ چند چیزیں تھیں، میں نے سوچا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، اور اس ناکامی کے خوف کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنی جستجو کو جاری رکھیں۔ اچھے موقع، اچھی جابس، اچھی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری دفعہ ہمیں چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے حق میں بہتر ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو مستقل مزاجی، موٹیویشن، جستجو کا، اور جو اللہ سے امید کا معاملہ ہے، وہ انسان کبھی نہ چھوڑے، کبھی نہ کبھی جو ہے زندگی کی کسی سیڑھی پر
آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.